اس ماہ کے تعلق سے عرب جاہلیت کے ہاں دو غلط باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک، اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، یعنی سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد کر دیتے تھے۔ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے بہت سے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مسلمان کے شایانہ شان یہ ہے کہ وہ اچھا شگون لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا شگون لیتے تھے اور اسے پسند فرماتے تھے۔ یاد رہے، اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام نہ دے تو شرک کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ، تیری بدشگونی جو کہ تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ نئے کاروبار کا آغاز نہ کرنا۔ اس مہینے کچھ لوگ نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے کیونکہ وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے۔ سفر کا آخری بدھ۔ ماہ سفر کے آخری بدھ بعض لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بعض شیرینی تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ عمدہ کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان سب رسومات کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے اور غسل صحت فرمایا تھا۔ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں۔ ماہ سفر کی آخری بدھ شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے۔